انسان کے حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ بات مکمل طور پر سچ ہے کہ حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو انسان بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے شہنشاہ کی جگہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی جن میں کئی کھرب پتی افراد چند ہی دنوں میں اپنا تمام تر مال و دولت گنوا کر سڑک پر آ گئے۔ ایسا ہی کچھ حال انڈیا کے سب سے امیر شخص وجے مالیا کا ہوا، جو کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا تو ہوئے تھے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں انڈیا کا امیر ترین شخص تصور کیا جانے والا انسان بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ ویلکم ٹو ایکسپلور فیکٹس۔ وجے مالیا، جسے آپ انڈیا کے مشہور اور امیر ترین بزنس مین کے نام سے جانتے ہوں گے، یہ شخص آئی پی ایل کی سب سے مہنگی ٹیم رائل چیلنجر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ یہ یونائٹڈ بریوریز نامی مشہور کمپنی کا مالک بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اس شخص کا شمار انڈیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں کیا جاتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دولت اسے وراثت میں ملی تھی۔ دراصل اپنے والد کی موت کے بعد وجے مالیا کو یونائٹڈ بریوریز کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ یونائٹڈ بریوریز ایک شراب کی کمپنی ہے، اور جس وقت وجے مالیا کو اس کمپنی کا چیئرمین بنایا گیا تو اس کی عمر 28 سال تھی۔ کروڑوں ڈالر کی مالیت ہونے کی وجہ سے یہ شخص اپنے رنگین مزاج اور عیاشی کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص کو خوبصورت ماڈل میں خاصی دلچسپی تھی، اور چونکہ یہ امیر بھی تھا تو لہٰذا ہر وقت اس کے گرد و نواح میں خوبصورت ماڈلز کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اپنے اسی رنگین مزاج کی وجہ سے وجے مالیا کو کنگ آف دی گڈ ٹائم یا پھر پلے بوائے آف دی ایسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس شخص کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ، بحری جہاز اور بے شمار مہنگی ترین گاڑیاں موجود تھیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص اس قدر امیر تھا کہ اس نے اپنا کاروبار 52 ممالک میں پھیلا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ انڈیا کی فارمولا 1 ریسنگ ٹیم بھی اسی کی ملکیت میں آتی تھی۔ یہ شخص اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہاتا تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب لندن میں ٹیپو سلطان کی تلوار کو بیچنے کے لیے نیلام گھر میں لایا گیا تو اس شخص نے اس تلوار کو 2 کروڑ میں خرید لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس شخص کے پاس 300 سے زائد ونٹیج کارز اور ایک فارم ہاؤس بھی موجود تھا، جس میں وجے مالیا نے عمدہ نسل کے گھوڑے پال رکھے تھے۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے اس شخص نے سیاست میں بھی حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ آج بھی انڈیا کی پارلیمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آخر اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی شخص بادشاہ سے فقیر کیسے بن گیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انسان کے غلط فیصلے ہی اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر لا مارتے ہیں۔ ایسا ہی حال وجے مالیا کا ہوا۔ اس شخص کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کنگ فشر ایئر لائن ہے، جس کا آغاز اس نے 2003 میں کیا تھا۔ چونکہ وجے مالیا بذات خود ایک برانڈ بن چکا تھا، لہٰذا اس نے جیسے ہی انڈیا میں کنگ فشر ایئر لائن کا آغاز کیا تو یہ فوراً ہی کافی زیادہ مقبولیت کی حامل ہو گئی۔ اسے انڈیا کی سب سے بہترین اور آرام دہ ایئر لائن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مگر وجے مالیا کی یہ خواہش تھی کہ اس کی یہ ایئر لائن کمپنی انڈیا کے اندر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اڑان بھرے، مگر انٹرنیشنل ایئر لائن رول کے مطابق 5 سال سے پہلے انٹرنیشنل فلائٹ اڑانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک پوری کی پوری ایئر لائن کمپنی خرید لے گا، جو کہ پہلے سے ہی انٹرنیشنل اڑان بھر رہی ہے۔ لیکن شاید اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر اس کا یہی فیصلہ اس کی بربادی کی وجہ بن جائے گا۔ اپنے اسی پاگل پن کو پورا کرنے کے لیے وجے مالیا نے 2007 میں ڈیکان نامی ایئر لائن کمپنی خریدی، جبکہ اس کے ٹھیک 2 سال بعد یعنی 2009 میں کنگ فشر ایئر لائن کو بھی انٹرنیشنل فلائٹ اڑانے کی اجازت مل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کنگ فشر ایئر لائن کو انڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اس ایئر لائن کمپنی کی ویلیو کی بات کریں تو یہ اپنے عروج کے دنوں میں مارکیٹ کا 23% حصہ اپنے نام کر چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 23% مسافر کنگ فشر ایئر لائن کے جہازوں میں سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ کنگ فشر ایئر لائن پر سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے وجے مالیا، جو کہ پہلے سے کھرب پتی تھا، مزید امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ لیکن اس کے تمام تر خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب کمپنی سے یہ بات باہر نکلی کہ کنگ فشر کمپنی اس وقت کافی زیادہ قرض میں ڈوب چکی ہے، کیونکہ کروڑوں مسافر ہونے کے باوجود بھی کنگ فشر ایئر لائن کافی نقصان میں جا رہی تھی، جس کی کئی وجوہات سامنے آئیں، جن میں سے اپنے عملے کو باقی ایئر لائنز کے مقابلے میں زیادہ تنخواہیں دینا، فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور سب سے بڑی وجہ ڈیکان ایئر لائن کو بھی مانا جاتا ہے، جسے وجے مالیا نے خریدا تھا۔ جب یہ ایئر لائن کمپنی خریدی گئی تب یہ 500 کروڑ کے نقصان میں جا رہی تھی، جسے کنگ فشر کی کمائی سے پورا کیا جا رہا تھا۔ جب اس سے بھی اس شخص کا دل نہ بھرا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کنگ فشر ایئر لائن کا چیئرمین بنا دیا، جو کہ اپنے باپ کی ہی طرح عیاش پسند انسان تھا۔ اسے کاروبار کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے کمپنی مزید خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے بھی کنگ فشر ایئر لائن میں سفر کرنا چھوڑ دیا۔ 2010 میں کنگ فشر ایئر لائن کی حالت اس قدر خراب ہو گئی
कि विजय माल्या के पास इस एयरलाइन में काम कर रहे अमले को तनख्वाहें देने के भी पैसे मौजूद नहीं थे और न ही इतने पैसे थे कि वो जहाजों का ईंधन पूरा कर सके, जिसकी वजह से किंगफिशर के अमले ने विजय माल्या के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कभी भी अपने जाती पैसों को इस कंपनी पर खर्च नहीं किया, बल्कि इस कंपनी को चलाने के लिए उसने कई बैंकों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। मगर कुछ फर्क न पड़ा और 2012 में किंगफिशर एयरलाइन को बंद करके उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त किंगफिशर एयरलाइन को बंद किया गया उस वक्त इस पर 9,000 करोड़ का कर्जा था, जिसे आज तक वापस नहीं किया गया। जिन 17 बैंकों से विजय माल्या ने कर्जा लिया था वो आज भी इसे अपना कर्जा वापस लेने की ताक में बैठे हुए सोच रहे हैं कि वो किस तरह अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन आज तक उन्हें इसका कोई हल न मिल सका। दूसरी जानिब किंगफिशर एयरलाइन में काम कर रहे अमले को भी इनकी तनख्वाहें नहीं दी गई और वो भी थक हार कर आराम से बैठ गए। इतना सब होने के बाद भी विजय माल्या की ऐसे बड़ी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब इस शख्स पर 9,000 करोड़ का कर्जा था तब भी उसने अपनी सालगिरह पर स्पेन से महंगे सिंगर्स को बुलाकर अपने घर में आलीशान पार्टी का इंतजाम किया कि जैसे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बैंक अकाउंट्स और दीगर जायदाद गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि तब तक विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़कर लंदन फरार हो चुका था। उसने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा कि वो इन तमाम बैंकों को उनके पैसे क्यों वापस करे, क्योंकि बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइन को कर्जा दिया था, ना कि मुझे, और किंगफिशर एयरलाइन कंपनी बंद हो चुकी है, लिहाजा उसके सर पर किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है। अलबत्ता उसने उल्टा इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को किंगफिशर एयरलाइन के बंद होने की वजह बताया और कहा कि उसने अपने जाती 4,000 करोड़ भी इस कंपनी में लगाए थे जो कि अब डूब चुके हैं। विजय माल्या ने बैंकों को 4,000 करोड़ रुपए देकर बाकी कर्जा माफ करने की दरखास्त भी की, जिसे तमाम बैंकों ने रद्द कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा तो इसके लिए गए कर्जे का सूद बनता था। विजय माल्या ने अपने बयान में कहा कि वो अब इंडिया कभी भी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मीडिया की वजह से लोगों के दिलों में इसके लिए नफरत बढ़ चुकी है। इंडिया में मौजूद उसकी तमाम तर जायदाद को हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया और विजय माल्या को भगोड़ा करार दे दिया। विजय माल्या ने अपने एक बयान में यह भी बताया कि उसने इंडिया छोड़ने से पहले इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी कि वो इसके इस मुश्किल वक्त में मदद करें ताकि वो अपना कर्जा उतार सकें, मगर किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इस वक्त भी विजय माल्या लंदन में ही रह रहा है। इंडिया ने कई मरतबा लंदन से दरखास्त भी की है कि वो इस भगोड़े को उनके हवाले कर दें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि विजय माल्या ने कई ऊंचे दर्जे के अफसरान को रिश्वत देकर अपने साथ मिला रखा है। ये लंदन की अदालत में आज भी अपने इस धोखे से बचने के लिए केस लड़ रहा है। और मजे की बात तो ये है कि ये अपना केस भी खुद अपने पैसों से नहीं बल्कि यूके की हुकूमत के पैसों से लड़ रहा है, क्योंकि उसने वहाँ ये दावा किया हुआ है कि वो एक मासूम और बेकसूर इंसान है जिस पर लगाए गए तमाम तर इल्जामात गलत हैं। इसलिए यूके की गवर्नमेंट को इंसाफ पाने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। आप दोस्तों की इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।